تو چھینک آئی، جیسے چھینک آئی تو آپ کی زبان پر پہنچی تو فوراً زبان نے پڑھا الحمدللہ، الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ آپ کی کنیت ہے، اے ابو محمد، اور یہ ابو البشر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ فرمایا اے ابو محمد، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب یہ سلام کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، پھر پیارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب یہ دعا ہے، سلام دعا ہے، جواب بھی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ اب کتنی باتیں یہاں مل رہی ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ، نالج میں اضافہ کر رہی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے غم اور خوشی اور یہ ساری چیزیں، اور الحمدللہ پڑھنا، کہ آپ کے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم یہ تمہارا بھی سلام ہے اور تمہاری اولاد کا بھی سلام یہی ہوگا، اور اسی طریقے سے سلام اور جواب ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، اپنا ہاتھ آدم علیہ السلام کی کمر پر پھیرا، اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کے عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کر دیا، روح ڈال دی گئی، تو سلام اور جواب کا طریقہ سکھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ جب عرض کی یا اللہ میری اولاد کون سی، تو اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کی کمر پہ پیٹھ پر پھیرا، تو وہاں سے آپ کی اولاد ظاہر کر دی۔ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جنتیوں والے عمل کریں گے، یعنی نیک اعمال کریں گے۔ تو جو شخص جنتی ہوگا اس کا کردار نیکیوں والا ہوگا، اس کا عمل نیکیوں والا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لین دین سارے وہ اچھے ہوں گے، وہ جنتیوں والے یعنی اچھے اعمال ہوں گے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے۔ اور جس کے عمل برے ہوں گے، یعنی جو یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں، باقی وہ قدرت مالک کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو کسی گنہگار کی ایک ادا پسند آ جائے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، اور اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے کسی نیکوکار کی ایک غلطی ناپسند ہو جائے، اس پہ پکڑ لے، وہ مالک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جو مسلمان ہیں، جس نے بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس امت کی بات کر لیتے ہیں، جس نے بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا رائی کے دانے جتنا بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔
اگر اس نے ظلم و ستم کیے، گناہ کیے، زیادتیاں کی اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر اسے جہنم میں سزا ملے گی۔ آقا علیہ السلام پھر بھی اسے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو جس نے توبہ کر لی، اپنے رب سے سچی توبہ کر لی، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو اولاد ہوگی یہ دست قدرت پھیرا تو ایک بار فرمایا یہ جنتی عمل کریں گے، دوسری بار پھیرا تو فرمایا یہ دوزخ کے والے عمل کریں گے، دوزخ میں جانے والے عمل کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، اب اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا۔ یہ جب زمین پیدا ہوئی تو ہفتے کا دن تھا، اس زمین کو وجود دیا، اس زمین کو پیدا کیا تو ہفتے کا دن تھا، اور اس میں پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو اتوار کے دن پیدا فرمایا۔ یعنی جب زمین پر اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے تو اتوار کا دن تھا، اور درختوں کو اللہ رب العالمین نے پیر کے دن پیدا فرمایا، اور مصائب وغیرہ یعنی تکلیف دکھ وغیرہ کو جب پیدا کیا تو منگل کا دن تھا، اور جانوروں کو پیدا کیا تو جمعرات کا دن تھا، اور پھر زمین پہ پھیلا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے جمعے کے دن عصر کے بعد تمام مخلوق کے آخر میں ہم نے پیدا کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد تمام مخلوق کے آخر میں دن کی آخری گھڑی عصر سے شام تک کے درمیان پیدا کیا۔ تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد شام سے پہلے آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ آگے احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعہ ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعے کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی آپ جنت سے باہر تشریف لائے، اور جمعے کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور جو قیامت صغریٰ ہوئی میدان کربلا میں وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا، جب آقا علیہ السلام کی آل اولاد نے اس دین کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بچے قربان کر دیے، اپنی جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ اور جب قیامت بڑی قیامت کبریٰ بڑی قیامت قائم ہوگی تو تب بھی جمعے کا ہی دن ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ذرا تھی، یعنی 90 فٹ آپ کا قد تھا۔ 90 فٹ آپ اندازہ کریں، 90 فٹ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ ایک منزل کے 10 فٹ ہے، 10 سے 12 فٹ کی ایک منزل ہوتی ہے۔ ایک منزل بلڈنگ کی، مکان کی جو ایک منزل پہلی منزل ہے وہ 10 سے 12 فٹ ہے، اور آپ اسی طرح ہر منزل کو لگاتے جائیں تو 9 منزلیں بنیں گی تو پھر 90 فٹ بنے گا۔ تو 90 فٹ آپ کا قد لمبا تھا، اور آپ کے جسم کی چوڑائی کتنی تھی؟ 10.5 فٹ آدم علیہ السلام کے کندھوں کی جسم کی چوڑائی تھی۔ یہ جو چوڑائی ہے کندھوں کی جسم کی 10.5 فٹ آپ کی چوڑائی تھی، اور 90 فٹ لمبا آپ کا
قد تھا، یعنی 90 فٹ دراز آپ کا قد تھا، اور آپ کی عمر مبارک 1000 سال آپ کی عمر تھی۔ کتنی؟ 1000 سال۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ ان کے نام کیا ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے یقیناً سجدہ کیا اور تعظیماً سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، تو تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے اللہ رب ذوالجلال کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس آنا جانا، ان کے لیے وحی لانا اور ان کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام جبرائیل امین علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اس لیے اس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورا قرآن اللہ نے لکھ دیا۔ اب اس کے بعد آگے حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مزار مبارک کی جگہ سے مٹی لے کر گئے۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اس سے پہلے اللہ رب العالمین، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں سے آپ کے جسم کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں آپ کا مزار بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں مزار بننا ہے وہاں سے مٹی لے کر آؤ۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام مٹی لے کر گئے تو آب تسنیم سے اسے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں غوطہ دیے گئے اور زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔
اللہ اکبر، کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک سے جہاں بننا ابھی موجود ہے، یہاں سے مٹی لی گئی اور اس کو فرشتے لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام لے گئے اور پھر اس کو جنتی نہروں میں غوطے دیے گئے، اور پھر آپ کو اس تسنیم میں گوندا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر وہ مٹی وہ سارا اس کو عبادت کے لیے رکھا، پھر عبادت یہ کافی طویل ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ مختصر یہ کہ جب وہ مٹی آقا علیہ السلام کے وہ مٹی کہاں سے لائی تھی، وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ جنت کی کیاری ہے۔ اب وہ جنت کی کیاری تو جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی ہر چیز نور ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے اپنا نور تمہیں عطا فرمایا، تحقیق بے شک ہمارا نور تمہاری طرف آیا۔ تو وہ جو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کی مٹی ہے وہ بھی نور ہے، اور اس میں اللہ نے اور نور ڈالا، تو آپ مجسمہ نور ہیں، اب آپ نوری بشر ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا کہ بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا، آقا علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیری کنیت ہے ابو محمد تیری کنیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھ میں قیامت تک تیری نسل چلاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب ذوالجلال کی یہ باتیں یہ حکم سنا تو عرض کی یا رب کریم ٹھیک ہے، میں نسل انسانی کا باپ بھی بنوں گا، میں تیرا خلیفہ بھی بنوں گا، میں تیرے حکم کی تابع داری بھی کروں گا، اور میرا نام آدم علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام، اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر انور اوپر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مولا، اے میرے رب کائنات، یہ نور کیا ہے، کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام، یہ نور تمہاری اولاد میں سے اس نبی کا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، نہ آسمانوں کو نہ زمینوں کو پیدا کرتا، میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اب اسی طرح اللہ اکبر، کسی نے بڑی محبت کی بات کہہ دی اور کہنے والے نے کہا بس احد سی یا احمد سی کل پسارا کل بنیا، احد سی یا احمد سی کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن اے آدم تے پیارا کل بنیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، اب یہ بات سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں رکھا، تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت مبارک میں
یعنی آدم علیہ السلام نے بطور ودیت کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی پشت مبارک میں پرندوں کے چہچہانے کی مثل آواز سنی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ خالق کائنات رب ذوالجلال یہ آواز کیسی ہے؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، یہ اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کی آواز مبارک ہے جو تمہاری پشت میں مبارک سے ظاہر ہوگا، اور میں اسے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں بطور امانت رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا تو فرشتے ان کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے اور آپ کو دیکھتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب کریم، یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں پھرتے ہیں اور کس کا نظارہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام، یہ تیرے پیچھے اس لیے پھرتے ہیں کہ تیری پشت میں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا ہے، اور جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں میں بات کو روک کے پھر آگے چلتا ہوں کہ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، یعنی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہیں۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور نہ ان کے علاوہ کوئی چیز بھی وجود میں آتی۔ تو یہ سب پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ تو میں پھر واپس چلتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا میرے مولا، یہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، تو فرمایا تیری پشت میں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو رکھا ہے۔ تو عرض کی یا میرے مولا، یہ فرشتے میرے سامنے آئے، تو اللہ رب العالمین نے وہ نور پھر آپ کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب فرشتے سامنے آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو عرض کی یا رب العالمین، اب یہ نور میری پیشانی میں ہے مگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایسا معاملہ فرما دے، کوئی ایسی ترکیب فرما دے کہ اس نور کو میں بھی دیکھ سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ناخن میں اس نور کو ظاہر کیا۔ جب اس نور کو ظاہر کیا تو آدم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور محبت میں آ کر اسے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا، اور ساتھ میں آپ نے پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ گویا آدم علیہ السلام جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کا دیدار کرتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ظاہر میں میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں میرے باپ ہیں۔ ایک شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نام محمد
کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ تو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پھر چوما، اور چوم کر پھر اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ اب تھوڑا سا اور آگے سبق پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب سب نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ گیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو سال ہا سال تک عبادت کرنے والا، رب کا قرب، رب کا مقرب، نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی ناک میں دم کر بیٹھوں گا، ان کی ناک میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو میں ان سے اکثر کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا، یہ ناشکرے بن جائیں گے، ناشکرے کہلائیں گے، میں انہیں شکر گزار بندہ نہیں ہونے دوں گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ یہ پوری آیت میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، کہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ بولا قسم ہے میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، اور انہیں گناہوں کی طرف لے جاؤں گا، اور انہیں دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے ہر طرف سے انہیں گھیروں گا۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کو اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا کہ یعنی کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے اور اس وقت تک، لیکن اس کا یہ تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں، کہ میری بات پوری ہو جائے۔ مگر فرمایا کہ البتہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے اور اس کے بعد تجھے مہلت نہیں ہے، بے شک تجھے ایک مقررہ وقت تک، یعنی پہلے سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا، البتہ اس وقت تک اس سے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیر کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے، اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روک سکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ اگرچہ شیطان انسانوں کو برائیوں میں اور اس طرف لگانے میں
بہت کوشش کرتا ہے اور پکا ارادہ کرتا ہے اور اسے امید بھی ہوتی ہے کہ میں ان کو لگا لوں گا، مگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ مالک اور خالق ہوں جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، ان پر جو میرے مخلص اور نیک بندے ہیں ان پر الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا رب العالمین نے کہ جو میرے نیک بندے ہیں تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں پر برے اعمال اچھے اور مزین کر کے پیش کروں گا، اس طرح وہ میرے بہکانے سے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ البتہ اے اللہ جو تیرے نیک اور مخلص اور برگزیدہ بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ الا عبادک ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب شیطان کے بارے میں ایک اور اشارہ دے دوں کہ شیطان نے ابتدائی طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتوں نے ایک سجدہ پہلے کیا اور پھر اسے کھڑے دیکھ کر دوسرا سجدہ بطور شکر کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے جھک گئے، سب نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کر کے اٹھے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے اس لیے سجدے میں چلے گئے کہ شیطان اکڑا رہ گیا، اس نے نافرمانی کی۔ اب انہوں نے دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت میری سفارش بھی کر دینا۔ آپ نے جب اللہ رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو جا کر کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کر دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کہنے لگا جب آدم زندہ تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو میں سجدہ کیسے کروں گا؟ اس نے پھر انکار کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکال کر اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن یہ پھر بھی انکار کر دے گا اور اسے پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کی زندگی میں سب سے پہلے مردہ کہنے والا شیطان لعین ہے۔ اب بھی اس کے چیلے چمچے انبیاء کرام کو مردہ کہتے ہیں، کیونکہ جو ماں باپ کا کام ہوتا ہے اور اولاد وہی کرتی ہے، تو اس میں تعجب کرنے کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس پہ تعجب نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی انسان ہو کر نبیوں کو مردہ کہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہے جو نبیوں کو مردہ کہہ رہا ہے۔ جو اچھی اولاد، نیک اولاد ہوتی ہے وہ مردہ نہیں کہتی کہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزت، شان، مقام سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، جو کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو آسان سے آسان کر کے تو بیان کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس طریقے سے تخلیق فرمایا، کس طریقے سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ہم نے عرض کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد ہم جو عرض کریں گے
اگلے موضوع میں، اگلے بیان میں وہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا، یعنی ایک عورت کی کیسے بنیاد ہوئی، کیسے بنیاد رکھی گئی، کس طریقے سے اس عورت کو یعنی ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے کس طریقے سے تخلیق کیا۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے، آمین۔